الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية صدق الله العظيم من کون ہے ذلذی ایسی ہستی کہ یشفع کہ سفارش کے لیے زبان کھول سکے عندہ اس اللہ کے پاس الا بإذنہ مگر اسی کی اجازت کے ساتھ. آیت الکرسی کے اندر اور بلکہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ اور ایک خلاصہ بیان فرمایا لا الہ. پھر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے کہ اے انسان میرے علاوہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں. ان عقلی دلیلوں میں سے پانچویں دلیل کا تذکرہ ہو رہا تھا جس دلیل کا نام تھا دلیل جلالی. دلیل جلالی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے روب سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتلا کون ہے جو میرے سامنے یہ کام کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہ فرمایا کہ کون ہے جو میرے سامنے زبان کھول سکے سفارش کر سکے میرے سامنے زوری زور الا باذنی. ہاں وہ زبان کھول سکتا ہے جس کو میں خود اجازت دوں. تو اے انسانہ اگر وہ زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تجھے چھڑوا کیسے لیں گے, تیری کھوٹی قسمت کھری کیسے کر لیں گے. جب وہ خود اپنی زبان کھولنے پر قادر نہیں ہیں تو تیرے لیے کون سی بگڑیاں بنا دیں گے. لہذا سوچ لے بگڑیاں بنانے والا, کھوٹی قسمت کھری کرنے والا, عبادت کے لائق صرف لا الہ الا اللہ. پھر سفارش کے بارے میں سفارش دو قسم کی ہے. ایک زبردستی جس طرح کہ یہودیوں نے کہا, ایک سفارش کا نام ہے سفارش محبت اس طرح کہ عیسائیوں نے کہا کہ محبت اللہ تعالیٰ ایسی کرتا ہے کہ پھر اس طرح یہ محبوب انسان اللہ کا جیسے کروا لیتا ہے. اور مشرکین جو تھے مکہ وہ رلے ملے تھے, کوئی کہتے تھے زوری زور منوا لیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں محبت کے ساتھ منوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرے پاس کوئی زوری زور منوا سکتا ہے نہ میرے پاس سے کوئی محبت کے طور پر منوا سکتا ہے. میں اپنے حکموں کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں. وہ تو زبان بھی نہیں کھول سکتے. سبحان اللہ. اب دیکھیے سفارش جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. پہلے سبق گزر چکے کئی دروس شفاعت کاریہ پر اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش. اور سفارش کا نام بھی یہی ہوتا ہے دعا کرنا. اور دعا بھی اسی کے لیے کی جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ خیر تو دعا کر سکتا ہے کر لے. پیچھے یہ بھی دروس گزر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے نہ دعا کرنا اپنے باپ کے لیے. تو ان کی زبان کو بھی اللہ نے روک دیا, بس اتنے تک چلا اللہ کے لیے نہ کرنا. تو دعا کے معنی میں ہے سفارش کرنا. تو انسان دنیا کے اندر مومن جو ہے یہ بھی اللہ کی اجازت اور پیغمبر علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ دوسرے مسلمان کے لیے سفارش کرتا ہے, دعا کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ تھوڑا سا اندازہ فرماؤ کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے جو جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی تو سفارش ہوتی ہے. جو سفارش ہوتی ہے بھئی اللہ میرا اس کو بخش دے, مہربانی فرما, یہ دعا ہے. بلکہ پیغمبر نے اس کے لفظ بھی سفارش والے بولے. تو اب دیکھیے مسلمان ہے, مسلمان کے لیے کیا کر رہا ہے, سفارش کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے تو دنیا میں کی جا سکتی ہے. اب حدیث بات سنیے کہ دنیا کے اندر سفارش کرنا, دعا کرنا اللہ کے حکم سے جس کے لیے اللہ فرمائے آدمی کر سکتا ہے. سبق یہ مسلم شریف کے حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100
كلهم يشفعون له إلا قد شفعوا فيه. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ مر جائے مسلمان، باقی دوسرے مسلمان آ جائیں اور نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں اس کے اوپر، کتنے ہو جائے؟ یبلغون مئتاً، 100 بندے آ کر نماز جنازہ پڑھ لیں، اور کیا ہو پھر کلہم یشفعون لہ، سارے کے سارے یہ لوگ اس کے لیے سفارش کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ، میت ہے سفارش ہو رہی، سفارش کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اِلَّا قَدْ شُفِّعُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش ضرور قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگ نماز جنازہ پڑھنے والے ہمارے لیے بھی اکٹھے فرما دیں. ہے تو اللہ کی مرضی جس کے لیے اکٹھے فرما دیں. دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ انہو مات ابن لہو بقدید او بعصفان. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا ایک نوجوان بیٹا قدید مقام پر یا عثمان جو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ تھا فوت ہو گیا. نوجوان ہے، کیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں مصلی بچھا لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ جی مہربانی فرما، تو نے جو خود فرمایا اپنے پیغمبر کو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرا پیغمبر صبر کیجئے اور تیرا صبر بھی اللہ کے ذمہ ہے. ہاں اللہ سے صبر مانگیے بھی صحیح، اللہ جی مجھے صبر عطا فرما دیں. نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مقدس کا امداد، سورت کا نام سورت البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں، اے ایمان والو، مدد مانگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور صورتیں یہ ہیں کہ صبر بھی کیا کرو اور نماز بھی شروع کر دیا کرو. پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مانگے بھی اس سے اللہ، صبر دے سکتا ہے تو تو دے سکتا ہے. جو تیرے حکم تھے میں وہ بندہ ہوں، وہ پورے کر سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نفل پڑھنا شروع کر دی. جوان بیٹا ہے، اپنا علاقہ نہیں ہے، بیگانہ علاقہ ہے، حال بڑے عجیب ہیں، اور ساتھ کوئی اتنے زیادہ بندے بھی نہیں ہیں. ایک اپنا شاگرد ہے جس کا نام قریب ہے. کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یا قریب انظر مجتمع لہ من الناس، اے قریب جی دیکھ لے باہر، میں تو نوافل میں شروع ہوں، دیکھو باہر خیمے کے باہر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. یہ ہے صحابی، ہر وقت سنت سنت، بس نماز جنازہ کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں تاکہ نماز جنازہ پڑھیں، جلدی کریں بس. یہ اصل کے اندر مشکل ہے. سنت کے اوپر عمل کرنا بہت انتہائی مشکل ہے. جلدی کر میرا نوجوان شاگرد صاحب، باہر دیکھ لوگ جمع ہو گئے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں جمع ہو گئے. قال قلت، قریب کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں واقعتاً جمع ہو گئے. فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. آگے سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اتنا بدلا، اچھا ماذا تقول 40، اتنا بدلا کہ 40 بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا 40 سے تو زیادہ ہیں. کہتے ہیں ہاں ہاں آخر کار میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے پیغمبر کی بات سنی ہوئی ہے.
واہ صحابی واہ، جوان بیٹا ہے، فوت ہے، سنت کو بھی نہیں بھولا، پیغمبر کی بات کو بھی نہیں بھولا۔ اصل کے اندر اسی کو کہا جاتا ہے نصابیت۔ یہاں سبق روک رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ثلاثۃ اقسم علیہن احدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر 3 باتوں کے بارے میں بتلا رہا ہوں، دھیان کرنا، یہ 3 باتیں نہ چھوڑنا، میری ان پہ کے اوپر قسم ہے، لہذا اللہ کے لیے ان 3 باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جی آپ قسمیں نہ اٹھائیں تو آپ کی زبان اتنی سچی ہے، زمین تبدیل ہو سکتی ہے، آسمان تبدیل ہو سکتا ہے، تیری زبان پر شک کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگلی بات سنو، بڑی اوکھی باتیں ہیں، پریشان ہے اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال عبد من صدقہ، پہلی بات قسم والی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم اس لیے اٹھائی جی، یقین ابھی تک بھی ہمارا کھول نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارے وہ خانے پر کر دو، شمسی والے ایک خانہ 10 ویسے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی چلیے جی پھر کیا ہوا؟ ما نقص مال عبد من صدقہ، مجھے اللہ کی قسم ہے صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا۔ اور دوسری قسم اٹھا رہا ہوں صحابہ کرام، جس انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے پھر اس کے اوپر صبر کر لے، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ پیغمبر سچے کہہ دو، ہاں مسئلہ مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت کیسے بڑھتی ہے، سبق کی طرف تم، عزت کیسے بڑھتی ہے۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی مخزوم کے اندر رہنے والی ہے، بوڑھی ماں ہے، مسلمان ہو گئی۔ بنو مخزوم والوں نے ساروں نے پکڑ لیا، اونٹ کے اوپر باندھ دیا اور کہا ادھر ہی پڑی رہے۔ اونٹ کو دھوپ کے اوپر ڈال دیا، کھڑا ہوا ہے دھوپ کے اوپر، نیچے سے اونٹ کی گرمی ہے، اوپر سے بوڑھی ماں ہے باندھی ہوئی ہے۔ آج اس وقت پانی مانگے تو لوگ کہیں اسی سے مانگ لینا جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے۔ بھوکی ہوں لوگ بھوکی ہوں، مجھے کوئی کھانے کا دے دو، تو کہتے نا نا بھائی مہربانی کر اسی سے مانگ لے جس کے بارے میں تم بڑی دیوانی ہے، اور کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مانگنا رسول سے مانگتی ہے تو مانگ، ہاں اگر رسول کے رب سے مانگتی ہے تو مانگ۔ صحابی رسول ہے، بڑی پریشان ہے، اوپر سے اللہ نے بھی اعلان فرمایا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت عنکبوت ہے، 20واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آیت نمبر 3 ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے ہم ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ یا اللہ کیوں آزمائش کروائے گا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ، متعدی میں نہ کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو بتلا دیں کہ صادقوں، یہ ہمارے صحابہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ پتہ چل جائے لوگوں کو صحابہ اوپر سے مومن نہیں تھے بلکہ دل سے بھی مومن ہیں، ورنہ اپنے اوپر ظلموں سے تم نہ کرواتے۔ یہ تو بوڑھی ماں ہے، وہ تو بلال کے اور حال ہے، حضرت خباب کے اور حال ہے۔
پڑی ہوئی ہے، کہتی دے دو کھانا، آگے سے کہتے کوئی نہیں دینا، پکار اس کو۔ ہاں پیغمبر نے بھی پھر کیسی اللہ اکبر کبیرہ تربیت کی ہوئی تھی، پھر کیا ہوا، قولی دعو اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 110 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ قول میرا پیغمبر ان کی تربیت فرمائیے نا، کیا فرماؤ، اللہ جی عبد اللہ عبد الرحمن، اللہ کر کے پکارا کرو یا رحمان کر کے پکارا کرو، ایما تدعو، جس طرح بھی پکارو، جس نام کے ساتھ بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، سارے نام خوبصورت نام ہیں اسی کے، صرف اسی کو پکارا کرو۔ دے دو کھانا، نہیں دیتے کھانا، نہ پانی دیتے، سوچو تو صحیح نا، مکہ کی گرمی ہے، بوڑھی عورت ہے، اونٹ کے اوپر باندھی ہوئی ہے، بس پکارنا شروع کر دیتی، اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہاں میں تڑپتے تڑپتے تیرے راستے کے اندر میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو یہ فخر والی بات ہے۔ لیکن یہ کیسے سمجھیں گے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ سچا ہے، اور پیغمبر بھی سچا ہے، مہربانی فرما۔ بس ہوا یہ کہ کہتی ہیں حضرت ام شریک بس ایسی دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یوں لگا ڈولایا، پانی نکلا اندر سے، میں نے پانی پیا بھی صحیح، نہا بھی ساری گئی ہوں، گرمی بھی ختم ہو گئی ہے، اندر کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور بھوک بھی ختم ہو گئی ہے۔ بنو مخزوم والے آگیا، کہنے لگے ہاں زیادہ گرمی لگی ہوئی، کہتی ہے نا وہ ظالمو دیکھو تو صحیح نا، میں نے صبر کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے میری پیاس کا بھی بندوبست کر دیا ہے، بھوک کا بھی بندوبست کر دیا ہے، قرآن مقدس کا فیصلہ بھی سچا ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، صبر کرنا پڑتا ہے، ویسے امداد نہیں آتی، مسئلہ یہ چلا رہا تھا، صبر کے ساتھ ہی، اس لیے تو کسی نے کہا نا غم نال ہے رشتہ خوشیاں دا، غم نال ہے رشتہ خوشیاں دا، کدی خوشیاں تے کدی غم آسن، زندگی دے کئی موڑ ہوندے، شاکر شجاع آبادی، زندگی دے کئی موڑ ہوندے، کدی درد آسن کدی علم آسن، اے حوصلے کدی چھوڑنا، اے حوصلے تیرے کم آسن، پہلے غم دی فصل پکا شاکر، پہلے غم دی فصل پکا شاکر، مت خوشیاں جم جم آسن۔ پہلے ہوتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ قرآن مقدس کے انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او ہاں جس انسان نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، نہ غم کے اندر زیادہ کیا ہے، نہ زیادہ افسوس کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ سے مانگتا رہا ہے تو اللہ تم کو ضرور غالب کرے گا، ان کنتم مومنین، اگر تم اسی پر ایمان لاتے ہو تو غلبہ ہی غلبہ ہے۔ واپس آئیے، قریب، عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا تھا، قریب جا کر دیکھو نا لوگ اکٹھے ہو گئے کہ نہیں، آگے سے کہا جی ہاں اکٹھے ہو گئے، فرمانے لگے ماذا تقول اربعونا، کیا کہتے ہیں 40 بندے ہو گئے اکٹھے کہ نہیں، جی حضرت صاحب صدی محترم صاحب 40 بندے اکٹھے ہیں، کہنے لگے آہا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت
يقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا قد شفعوا فيه. کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے حدیث سنا رہا تھا کہ 100 بندے اکٹھے ہو کر سفارشیں کرنے لگ جائیں. اب حدیث سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہاں میں نے پیغمبر سے سنا ہے 40 بندے اگر اکٹھے ہو جائیں اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا. نہیں سمجھے؟ پہلے والے 100 ہو جائیں شرک کرنے والے تھے معافی مانگ لی تو اب پھر بھی درجہ کم ہو گیا ان کا نا. لیکن یہ ایسے بندے ہیں لا یشرکون باللہ شیئا انہوں نے کبھی زندگی بھر شرک نہیں کیا تھا. یہ اگر کسی کا نماز جنازہ پڑھا دیں اور پڑھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا میں ان کی ضرور سفارش قبول کروں گا. سبحان اللہ. تو سفارش ہے حق اور اللہ کی اجازت کے ساتھ پر حق ہے اور دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یہ سفارش ہوتی ہے اور نماز جنازہ سب سے بڑی سفارش ہے. تو یہ سفارش بِإِذْنِ اللہ ہے یہ جائز ہے. انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. آخر دعوانا